بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو صفحہ نمبر 30 میں یہاں تک ہو گیا تھا۔ آگے دیکھیے، فَكَذَّبَ الشَّابُّ الْغَرِيبُ هَذَا الْخَبَرَ۔ فَكَذَّبَ تو جھٹلایا، کذبہ یکذب تکذیب اس کا مطلب ہوتا ہے جھٹلانا باب تفعیل سے۔ فَكَذَّبَ تو جھٹلایا الشَّابُّ الْغَرِيبُ اجنبی نوجوان نے، یہ موصوف صفت مل کے اس کا فاعل ہے، تو اجنبی نوجوان نے ہذا الخبر اس خبر کو کذبہ جھٹلا دیا، جھٹلایا۔ وعارض هذا الادعاء الكاذب الذي يدعيه السائق۔ عارض يعارض معارضة اس کا مطلب ہوتا ہے مخالفت کرنا۔ هذا الادعاء، ادعا يدعي ادعاء اس کا مطلب ہوتا ہے دعویٰ کرنا۔ الادعاء یہ مصدر ہے، الکاذب الادعاء الکاذب جھوٹا دعویٰ، ٹھیک ہے۔ الذي يدعيه، ادعا يدعي جس کو وہ پیش کر رہا تھا، جس کا وہ دعویٰ کر رہا تھا، کون؟ السائق ڈرائیور، ٹھیک ہے۔ وعارض اور اس اجنبی نوجوان نے مخالفت کی، هذا الادعاء الكاذب الذي اس جھوٹے دعوے کی، ٹھیک ہے۔ وعارض اور اس نوجوان نے، اس کے اندر جو ہوا ضمیر ہے وہ ادھر لوٹ رہی ہے موصوف صفت کی طرف، ٹھیک ہے۔ اس اجنبی نوجوان نے مخالفت کی، هذا الادعاء الكاذب الذي اس جھوٹے دعوے کی، الذي يدعيه السائق جس کو ڈرائیور کر رہا تھا، ٹھیک ہے، جس دعوے کو ڈرائیور کر رہا تھا۔ یہ جو ضمیر ہے یہ ادھر لوٹ جائے گی، ٹھیک ہے، جس دعوے کو وہ ڈرائیور کر رہا تھا۔ وَأَخَذَ يُخْبِرُ النَّاسَ، دیکھیے اخذ افعال شروع میں سے ہوتا ہے، جب یہ فعل مضارع پہ لگتا ہے تو کرنے لگا یہ معنی دیتا ہے۔ وَأَخَذَ يُخْبِرُ النَّاسَ اور اس نے لوگوں کو خبر دینا شروع کر دیا، اور وہ لوگوں کو یعنی وہ اجنبی نوجوان لوگوں کو خبر دینے لگا۔ اخذ یخبر وہ خبر دینے لگا، الناس لوگوں کو، کس بات کی خبر دینے لگا؟ انہ هو الذی نجى الاميرة من الخطر، انہ هو الذی کہ وہ وہی ہے جس نے، انہ کہ وہ، ہوا وہی ہے، الذی جس نے، نجا الامیرۃ شہزادی کو بچایا تھا، شہزادی کو نجات دلایا تھا، من الخطر خطرات سے، ٹھیک ہے، خطرے سے۔ فلم یصغی الی کلامہ احد، اصغا الی الشیء مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی طرف دھیان لگانا، ٹھیک ہے، دھیان دینا، کان لگا کر سننا۔ فلم یصغی الی کلامہ تو اس نوجوان کے بات کی طرف کسی نے بھی کان نہیں دھرا، کسی نے بھی دھیان نہیں دیا۔ یصغی کا فاعل یہ ہے احد، فلم یصغی احد تو کسی نے بھی کان نہیں دھرا، کسی نے بھی دھیان نہیں لگایا، الی کلامہ اس نوجوان کے بات کی طرف۔ وقبض علیہ، قبض علی یقبض قبضا اس کا مطلب ہوتا ہے گرفتار کرنا، یا مجہول کا صیغہ ہے۔ وقبض علیہ اور اس نوجوان کو گرفتار کر لیا گیا، وسجن فی سجن داخل القضبان الحدیدیۃ، وسجن سجن یسجن سجنا اس کا مطلب ہوتا ہے قید کرنا، وسجن اور اس نوجوان کو قید کر دیا گیا، دیکھیے یہاں پہ قید کر دیا گیا، یہی نوجوان ہے، بیڑیوں میں اس کو جکڑ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، دیکھ رہے ہیں تو وسجن اور اس کو قید کر دیا گیا، فی سجن کسی قید خانے میں، یا ایک قید خانے میں، سجن جمع سجون جیل قید خانہ، وسجن فی سجن اور اس کو کسی جیل میں قید کر دیا گیا، داخل القضبان الحدیدیۃ، قضیب ان کی جمع ہے، قضبان مطلب ہوتا ہے بیڑی، اور الحدیدیہ اس کی صفت ہے یعنی لوہے کی بیڑی میں، داخل القضبان الحدیدیۃ لوہے کی بیڑیوں کے اندر، لوہے کی بیڑیوں میں، داخل کا معنی اندر ہوتا ہے تو یہاں پہ میں کر دیں گے کہ لوہے کی بیڑیوں میں جکڑ کر کے اس کو ایک جیل کے اندر قید کر دیا گیا۔ آگے دیکھیے، وضع الشاب الغریب فی السجن، وضع یضع وزن اس کا مطلب ہوتا ہے رکھنا، وضع مجہول کا صیغہ ہے، وضع الشاب الغریب اجنبی نوجوان کو رکھا گیا، فی السجن قید خانے میں، وجلس علی حصیر من القشی
اور وہ وجلسا اور وہ بیٹھا علی حسرن ایک چٹائی پر من القشی قشی کے ایک چٹائی پر. ٹھیک ہے، قشی یہ کسی خاص چیز کی بنی ہوئی ہوگی، اسی کا نام ہے یہ، اس کا معنی مجھے نہیں ملا. تو وجلسا اور وہ بیٹھا علی حسیر من القشی، تو قشی ہی ترجمہ کر دیں گے، قشی کی ایک چٹائی پر. وہو حزین، اس حال میں کہ وہ غمگین تھا، حزین غمگین تھا، لسوء حظہ اپنی بری قسمت کی وجہ سے. ٹھیک ہے، لسوء حظہ اپنی، اس کے بعد اس سو کا ترجمہ کریں گے بری قسمت کی وجہ سے، اپنے برے نصیبے کی وجہ سے. وَأَخَذَ يُفَكِّرُ، دیکھیے پھر اسی طرح سے آگے اخذ، اس کے بعد فعل مضارع، تو معنی کریں گے سوچنے لگا. وَأَخَذَ يُفَكِّرُ، اور وہ سوچنے لگا، فی الامر معاملے کے بارے میں، معاملے کے سلسلے میں، وقتاً طویلاً ایک لمبے وقت تک، ایک لمبے وقت تک. وَأَخَذَتْ كِلَابُهُ الثَّلَاثَةُ تَنبَحُ خَارِجَ أَبْوَابِ السِّجْنِ. وَأَخَذَتْ تنبح، نبح ینبح نبحن، اس کا مطلب ہوتا ہے بھونکنا. دیکھیے یہاں پہ بھی افعال شروع ہے، افعال شروع میں سے ہے یہ. وَأَخَذَتْ تنبح، وَأَخَذَتْ كِلَابُهُ الثَّلَاثَةُ، اور ترجمہ کیسے کریں گے، اور اس کے تینوں کتے، اور اس کے تینوں کتے، اخذت تنبح بھونکنے لگے، خارج ابواب السجن قید کے دروازے کے باہر. خارج منے باہر، داخل منے اندر، تو خارج ابواب السجن قید خانے کے دروازوں کے باہر اس کے تینوں کتے بھونکنے لگے، بھونکنا شروع کر دیا. فاستغاث الشاب بکلبہ الکبیر قاطع. استغاثہ مطلب ہوتا ہے مدد طلب کرنا، تو نوجوان نے مدد مانگی، مدد طلب کی، بکلبہ الکبیر اپنے بڑے کتے سے. بکلبہ پہلے ضمیر کا ترجمہ کریں گے اپنے، اس کے بعد اس صفت کا، بڑے کتے سے نوجوان نے مدد مانگی، فریاد کی، قاطع، قاطع سے، اس کتے کا نام کیا تھا، قاطع تھا. وَنَادَاهُ، اور اس نے اس کو آواز لگائی، اس نوجوان نے اس کتے کو آواز لگائی، اقبل یا قاطع الحدید لمساعدتی فی الخروج من السجن. اقبل یا قاطع الحدید، اے لوہے کو کاٹنے والے تم آ جاؤ. اقبل یقبل اقبال، اس کا مطلب ہوتا ہے متوجہ ہونا، آنا. اقبل تم آ جاؤ، اے لوہے کو کاٹنے والے، لمساعدتی میری مدد کرنے کے لیے. ساعدہ یساعد مساعدتاً، اس کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا، میری مدد کے لیے، فی الخروج نکلنے میں، من السجن قید خانے سے. ٹھیک ہے، اقبل یا قاطع الحدید، اے لوہے کو کاٹنے والے تم آ جاؤ، قید خانے سے نکلنے میں میری مدد کرنے کے لیے. الٹے سائڈ سے ترجمہ کر دیں گے، اچھا ترجمہ ہو جائے گا. یہیں تک رہنے دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے.